بالغوا بالصلاة على النبي المختار فقد قال الله الملك الجبار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين۔ پنکھے کا ہوا ادھر تھوڑا گھما دیں، ادھر کر دیجیے، اس طرف۔ یہ سب سے پہلے مصدر صحیح بخاری و مسلم، تنقیح دلائل کافیہ و شافیہ، زبدہ اہل تطہیر، ملجا و صغیر و کبیر، مرقات مارج حقیقت، تکمیل دلائل نبوت، جن کی شان انا اعطیناک الکوثر، جن کی زبان وما ینطق عن الہویٰ، جن کا سفر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تنقیح دلائل کافیہ و شافیہ، زبدہ اہل تطہیر، ملجا و صغیر و کبیر، مرقات مارج حقیقت، تکمیل دلائل نبوت، جن کی شان انا اعطیناک الکوثر، جن کی زبان وما ینطق عن الہویٰ، جن کا سفر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جن کا چہرہ والضحیٰ، جن کا ذکر ورفعنا لک ذکرک، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں ہدیہ صلاۃ کا نذرانہ باواز بلند پیش فرما لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد آقا میں اگر آنکھ سے نکلا پانی، یاد آقا میں اگر آنکھ سے نکلا پانی تو طیبہ جانے کا بنا ڈالے گا رستہ پانی۔ طیبہ جانے کا، آپ لوگ بھی تھوڑا قریب آ جائیے، کم ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، کم ہی ہو مگر کم سے کم دم ہو۔ کربلا میں حسین کی تعداد کم تھی، یزیدیوں کی تعداد زائد تھی، مگر فتح یابی میرے آقا حسین کی ہوئی ہے۔ حضرات، یاد آقا میں اگر آنکھ سے نکلا پانی تو طیبہ جانے کا بنا ڈالے گا رستہ پانی، اور پھر لے جس سے نظر مالک حوض کوثر تو ایک قطرہ نہ اسے دے کوئی دریا پانی، تو ایک قطرہ نہ دے اسے کوئی دریا پانی۔ اور حکم خواجہ نے دیا جبکہ آنا ساگر کو، حکم خواجہ نے دیا جبکہ آنا ساگر کو، تو ایک پیالے میں فقط آ گیا سارا پانی، تو ایک پیالے میں فقط آ گیا سارا پانی۔ اور باز آئے نہ جو توہین رسول حق سے۔ پنکھا چالو کیجئے مگر ادھر رکھیے، ہلکا ہلکا ادھر آئے، کیونکہ ہلکی آواز ہلکی ہوا ہے ادھر۔
حضرات باز آئے نہ جو توہین رسول حق سے، بھیج ڈالو اسے ہر حال میں کالا پانی۔ حضرات گرامی، ہمارا بھائی سنی صحیح العقیدہ، کچھ لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ جانا بدعت ہے، چادر چڑھانا یہ بدعت ہے، فاتحہ یہ بدعت ہے، قبرستان میں جانا ناجائز و حرام ہے۔ حضرات میں قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا کہ قبرستان میں جانا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آج کی تقریر میں چند باتیں بتاؤں گا۔ قبرستان میں آقا نامدار قبرستان میں جانا میں حدیث سے ثابت کر کے جاؤں گا، اور کوئی مائی کلال اس کا حوالہ غلط ثابت کر دے تو احمد رضا کا غلام پوری زندگی ان کی غلامی کرے گا۔ قرآن و حدیث سے ثابت کر کے جاؤں گا، قبرستان میں جانا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کی سنت ہے، مزاروں میں جانا آقا کریم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ یہ میں ساری باتیں ثابت کر کے جاؤں گا۔ آج ہمارے بنگال کے بھولے بھالے لوگ ہیں، سیدھے سادھے لوگ ہیں، لوگ کہتے ہیں میلاد النبی یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ میں وہ بھی ثابت کروں گا قرآن و حدیث سے کہ میلاد النبی سنت الہیہ ہے۔ یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، آپ نے توجہ نہیں دیا۔ ہمارے لوگ راستے سے بھٹک جاتے ہیں، ڈسٹرب مت کیجئے، مشین جیسی بج رہنے دیجئے، ہاں فل ساؤنڈ بڑھائیے، کیونکہ کافی تھکا ہوا ہوں، لگاتار تقریریں ہو رہی ہے، اور میں صرف بنگال ہی کی سرحد پر نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں میری تقریر ہو رہی ہے، پورے ہندوستان میں خطابت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ حضرات گرامی، میں حدیث سے ثابت کروں گا، کسی نے سرکار مولا علی سے پوچھا، علی جو بھی مسئلہ آپ کے پاس پوچھنے آتا ہے فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں، آخر کیا بات ہے، اتنا علم آپ کو کہاں سے ملا؟ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ آج ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ صرف نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت کہاں چلا گیا؟ نعرہ تکبیر جہاں لگے گا وہی نعرہ رسالت بھی لگے گا۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ، کیونکہ اللہ نے اپنے نام کو ہر جگہ نبی کے نام کو ملایا ہے۔ عرش پر اللہ کا نام ہے، رسول اللہ کا بھی نام ہے، آدم کی زبان پر اللہ کا بھی نام ہے، رسول اللہ کا بھی نام ہے، جن کے صدقے میں آدم کی لغزش کو اللہ نے قبول فرمایا، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے سیس سے کہتے ہیں، بیٹے سیس محمد کی بارگاہ میں درود بھیجا کرو۔ فرمایا ابو جان وہ محمد کون ہے جن کی بارگاہ میں درود بھیجوں؟ فرمایا آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، پوری دنیا میں جتنے انسان آئے سب کے باپ ہیں، سب کے باپ آدم علیہ السلام ہے، اس لیے آدمی کہا جاتا ہے، چاہے جس دھرم کا ماننے والا ہو سب آدم کی اولاد ہے۔ بعد میں انسان اگر باپ انگریزی بولتا ہے تو بیٹا بھی انگریزی بولنے لگتا ہے، باپ بنگلہ بولتا ہے ماں باپ تو بچہ بھی بنگلہ بولنے لگتا ہے، باپ ہندی بولتا ہے تو بیٹا بھی ہندی بولتا ہے،
باپ تیلگو بولتا ہے تو بیٹا بھی تیلگو بولتا ہے، باپ ملیالم بولتا ہے تو بیٹا بھی ملیالم بولتا ہے، باپ انگلش بولتا ہے تو بیٹا بھی انگلش بولتا ہے۔ کیا مطلب؟ پیدا جتنے بچے ہوتے ہیں سب اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتے ہیں، بعد میں وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ آج لوگ ہم سے، آج ہم بھٹک جا رہے ہیں راستے سے، وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر علم نہیں ہے، ہم نے حدیث کو معلوم نہیں کیا، ہم نے قرآن کو معلوم نہیں کیا۔ آج ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، آج پروفیسر بنا رہے ہیں، آج پی ایچ ڈی بنا رہے ہیں، آج انجینئر بنا رہے ہیں، آج ماسٹر بنا رہے ہیں، آج بالسٹر بنا رہے ہیں، آج وکیل بنا رہے ہیں۔ سب بناؤ، مگر سب سے پہلے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ، عالم ربانی بناؤ۔ جب بیٹا عالم ربانی بنے گا، حافظ قرآن بنے گا، ایسا ڈسٹرب مت کیجئے، عالم ربانی بناؤ، ساؤنڈ بڑھا دیجئے، حافظ قرآن بناؤ، عالم ربانی بناؤ، مفتی و قاری بناؤ۔ اور جب بچہ عالم ربانی بنے گا، حافظ قرآن بنے گا، عالم قاری قرآن بنے گا، مفتی بنے گا، حافظ حدیث کثیرہ بنے گا، مفسر اعظم بنے گا، محقق علی الاطلاق بنے گا۔ جب باپ کا جنازہ جا رہا ہوگا تو بیٹا قرآن کی تلاوت کرتا ہوا جائے گا، جب ماں کا جنازہ جا رہا ہوگا بیٹا قرآن کی تلاوت کرے گا، بیٹا سورہ رحمان پڑھے گا، بیٹا سورہ یاسین پڑھے گا، بیٹا سورہ مزمل پڑھے گا، بیٹا سورہ مدثر پڑھے گا، بیٹا سورہ بقر پڑھے گا، بیٹا سورہ نور پڑھے گا، بیٹا سورہ محمد پڑھے گا، بیٹا سورہ ہود پڑھے گا، بیٹا سورہ رحمان پڑھے گا، دوستو بیٹا سورہ مریم پڑھے گا۔ جب بیٹا قرآن کی تلاوت یہاں کرے گا، اللہ اس کے ماں باپ کو مغفرت فرما دے گا، اللہ اس کے والدین کو بخش دے گا۔ حضرات ایک دم صحیح رہنے دیجئے، اب کچھ مت کیجئے، ایک دم صحیح ہے، مت ہاتھ مت لگائیے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اچھا بج رہا ہے ابھی۔ حضرات گرامی، جب آپ سب سے پہلے سب بناؤ، مگر بیٹے کو عالم ربانی بناؤ، تب کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ میرے آقا تو راستہ دکھا کے چلے گئے، اب تم یہ دعا کرو مولا اسی راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے، جس پر تیرا انعام ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اب اس کی تفسیر کروں گا اور حدیث پاک بھی پڑھوں گا۔ مولا علی سے لوگوں نے پوچھا، مولا علی سے لوگوں نے پوچھا، مائک صحیح کیجئے، جو ابھی صحیح بج رہا تھا، پھر آپ ڈسٹرب مت کیجئے۔ جب مولا علی سے لوگوں نے کہا علی انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میرے نبی نے فرمایا میں علم کا سمندر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ لوگوں نے علی سے پوچھا علی کیا بات ہے، کوئی بھی مسئلہ تمہارے پاس آتا ہے فوراً تم اس کا حاضر جواب دیتے ہو، بات کیا ہے؟ میرے علی فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کی انگلی کو میں دیکھو، اپنے ہاتھ کو دیکھو، ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا کہ 5 انگلی۔ فرمایا کچھ سوچے، کچھ سمجھے؟ بولے نہیں، فوراً میں جواب دے دیا، اس لیے کہ یہ ہاتھ میرے سامنے موجود ہے، انگلیاں میرے سامنے موجود ہے۔ تو میرے مولا علی فرماتے ہیں، شیر خدا حیدر کرار فرماتے ہیں اس لیے جب بھی کوئی سوال ہوتا ہے، جب بھی کوئی سوال ہوتا ہے میرے علم کے اندر سے ہوتا ہے، اس لیے کہ میرے احاطے میں ہوتا ہے، علم کے اندر ہوتا ہے، اور فوراً میں اس کا جواب اس لیے دے دیتا ہوں کہ سارا جواب میری نظروں کے سامنے رہتا ہے۔ وہ مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جواب دیتے ہیں۔ اب حدیث پاک میں پڑھوں گا، انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، ایک دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ایک جگہ گدھے کو آپ نے دیکھا ہے، گدھے کو دیکھا ہے، دیکھیں کہ نہیں دیکھیں نا جی، گدھا شیر کی کھال پہن لیا اور شیر کے کھال پہن کر وہ نکلا، اور جب شیر کا کھال پہن کے نکلتا تھا تو جتنے بچے دیکھتے تھے سب گھر چلے جاتے تھے،
کیونکہ اندر سے تو گدھا ہے مگر اوپر سے شیر کا کھال پہنا ہے. تو لوگ بچے یہ سوچتے تھے کہ شیر ہی آ رہا ہے، اوپر سے شیر اندر سے پورا خالی گدھا ہے نا. تو بچے ڈر کے ہمارے گھر گھس جاتے. مگر ایک دن کیا ہوا، چوراہے پر اس گدھے نے، چوراہے پر گدھا پہنچا تو ڈھینچو ڈھینچو کی آواز کیا. اور جب آواز کرنا تھا کہ اگل بغل کے جتنے بچے ڈرتے تھے سب کے سب حاضر ہو گئے، سب حاضر ہو گئے. اور جب سب حاضر ہو گئے، جتنے بچے ڈرتے تھے سب حاضر ہو گئے، تو کچھ بچوں کی شرارت سوجھی، بچے شیر پر چڑھ گئے، کچھ بچے نیچے رہے، شیر پر کچھ چڑھ گئے. اب نیچے والوں نے کہا بھائی میرے لیے بھی کچھ جگہ بناؤ تاکہ میں بھی اس پر چڑھ جاؤں. شیر پر پہلے کوئی چڑھتا نہیں تھا، بلکہ دیکھتا کہ شیر آ رہا ہے سارے لوگ گھر گھس جاتے. مگر جب آواز کیا تو لوگ سمجھ گئے واقعی میں یہ شیر نہیں ہے، یہ تو گدھا ہے. سارے لوگ چڑھ گئے، کچھ بچے نیچے رہے. تو بچوں نے کہا میرے لیے بھی جگہ بناؤ. اب جگہ نہیں بنی تو ایک بچے نے گیا ادھر اور بانس کا اتنا موٹا ڈنڈا لیا جی، اور ڈنڈا لے کر کے پیچھے سے بانس کیا ہے نا. اب جب پیچھے سے بانس کیا بولا بھائی تم لوگ جگہ بنا ہی نہیں رہے ہو، کوئی جگہ ہی نہیں بیٹھنے کی، تو ہم کہاں بیٹھیں گے. اب نیچے والے بچے وہ بانس میں چڑھ گئے. اب جیسے بانس میں چڑھے گدھا ٹانگیں جو ہے اچھالا اور بچوں کو گھرا کر بھاگ گیا ہے نا. تو حضرات شیر پہننے سے، لباس بدلنے سے، لبادہ پہننے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اوپر سے بھی شیر ہونا چاہیے، اندر سے بھی شیر ہونا چاہیے. اور جب آپ کے اندر علم ہوگا تب تو آپ علمی بات کریں گے. آپ کے اندر علم کی صلاحیت ہوگی، بخاری کی حدیث آپ پڑھیں گے، مسلم کی حدیث پڑھیں گے، ترمذی پڑھیں گے، ابن ماجہ پڑھیں گے، بیضاوی پڑھیں گے، نسائی پڑھیں گے، جو ہے مستدرک ابن حاکم پڑھیں گے، بیضاوی پڑھیں گے، تفسیر جلالین پڑھیں گے، تفسیر در مختار پڑھیں گے، تفسیر مظہری پڑھیں گے، تفسیر کثیر ابن کثیر پڑھیں گے، تفسیر جلالین پڑھیں گے، تفسیر نعیمی پڑھیں گے، تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی اور یہ بات خلاصہ ہو جائے گی کہ آپ جو ہے کہاں پر ہیں. قرآن و حدیث کو جب سمجھنے لگیں گے تو راستہ خود بخود کھلتا ہوا نظر آئے گا، راستہ خود بخود کھلتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے آقا کریم پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کس قدر آقا کریم اللہ سے کس قدر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمایا کرتے تھے. میرے آقا کی کیا سیرت تھی، میرے آقا کا کیا طریقہ تھا، انشاءاللہ ابھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا. پورا مجمع میں چل کر بولیے سبحان اللہ. حضرات گرامی، آج کچھ لوگ کہتے ہیں، بولتے ہیں، میں نے آیت کریمہ پر جا رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کی تفسیر بتاؤں گا. یہ آیت کریمہ 5ویں پارے میں ہے اور انوار محمدیہ کا صفحہ نمبر 412 میں ہے اور مدارج النبوت صفحہ 348 میں ہے. پیار سے پورا مجمع بولیے سبحان اللہ، کیونکہ میں حدیث پاک اب پڑھنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. حدیث مصطفیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں تقریر ہوگی، لفاظی تقریر میری نہیں ہوتی. آپ سنیں گے انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا. پیار سے بولیے مچل کر پھر سبحان اللہ. انوار محمدیہ صفحہ نمبر 412، مدارج النبوت صفحہ نمبر 348، مجمع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے، طبرانی کے اندر بھی موجود ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. اے گھوڑا مارا کے رہنے والوں، سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، یہ کالی تلہ کے باشندوں، غور سے سنو. انشاءاللہ حدیث پاک سنیں گے آپ کا ایمان روشن ہو جائے گا. ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انك لا حب الی من ولدی لا حب الی من نفسی وانك لا حب الی من ولدی وانك لا حب الی من اہلی ومالی وانك لا حب الی من اہلی ومالی انی لا اکون فی البیت فاذکرک فما اصبر حتی آتی فانظر الیک واذا ذکرت موتی وموتک عرفت انك اذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين واني اذا دخلت الجنة خشيت ان لا اراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقین والشہداء والصالحین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ یہ سرکار کی جوزہ محترمہ ہے، ہم سب کی ماں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ فرماتی ہے اس سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا یعنی ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں آئے، ان کا نام حضرت صابان تھا۔ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اے لوگوں، اس وقت تک انسان مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے نہ پیار کرے، اپنے مال سے بھی زیادہ نبی سے نہ پیار کرے، اپنی بیوی سے بھی زیادہ نبی سے نہ پیار کرے، اپنی دولت سے بھی زیادہ نبی سے نہ پیار کرے۔ اور جو انسان سب سے زیادہ نبی سے پیار کرتا ہے وہی مکمل ایمان والا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اور مال سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی بیوی سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اہل و عیال سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، خیش و اقربا سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ مجھے ایک بات ستا رہی ہے، ایک بات مجھے ستا رہی ہے۔ یا رسول اللہ جب تک آپ کی زیارت ہوتی ہے، جب تک آپ کو دیکھتا ہوں میرا دل باغ باغ رہتا ہے، میرا دل شاد شاد رہتا ہے، جب تک آپ کی زیارت ہوتی رہتی ہے میرا دل باغ باغ رہتا ہے۔ یا رسول اللہ میرا دل شاد شاد رہتا ہے، لیکن جب آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہوں، آپ کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہوں، آپ کی نظروں سے جب میں دور چلا جاتا ہوں یا رسول اللہ میرا دل بے چین رہتا ہے، میں بے چین و بے قرار رہتا ہوں، میرا دل یا رسول اللہ اچھلنے لگتا ہے، یا رسول اللہ میں بے تاب ہو جاتا ہوں۔ جب تک آپ کی زیارت نہیں ہوتی ہے میں بے چین و بے قرار رہتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، یہ تو یہاں کا معاملہ ہے، لیکن یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا سے جانا ہے اور آپ بھی دنیا سے پردہ کریں گے، لیکن یا رسول اللہ آپ تو مالک جنت ہیں، آپ تو مالک حوض کوثر ہیں، یا رسول اللہ آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے، انبیاء میں سب سے اونچا درجہ آپ کا ہے، آپ تو اعلیٰ لین میں ہوں گے۔ یا رسول اللہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا، لیکن یا رسول اللہ اگر آپ کے صدقے میں جنت میں چلا بھی گیا، آپ کے صدقے میں جنت میں چلا بھی گیا، آپ کی بدولت جنت میں چلا بھی گیا، کیونکہ یا رسول اللہ آپ کی زیارت کی وجہ سے، آپ کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے اگر میں جنت میں چلا بھی گیا، کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، جو نبی کی صحبت اختیار کیا ہو، وہی انسان صحابی ہے۔ یا رسول اللہ اگر میں آپ کے صدقے میں جنت میں چلا بھی گیا تو یا رسول اللہ آپ کا مقام تو اونچا ہے، آپ تو اعلیٰ لین میں ہوں گے، اور میں تو جنت میں اگر رہوں گا تو میں نیچے مقام میں رہوں گا۔ اگر وہاں آپ کی زیارت نہ ہو پائی
تو یا رسول اللہ وہاں بھی میں بیتاب رہوں گا، وہاں تو بھی میں بے چین و بے قرار رہوں گا۔ اتنا کہنا تھا، آیت کریمہ حضرت جبریل امی لے کر چلے آئے، آقا کی بارگاہ میں لے کر چلے آئے، آقا کی بارگاہ میں لے کر آیت کریمہ لے کر آ گئے۔ فنزل جبریل علیہ السلام بہذہ الآیہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو یا رسول اللہ آپ تو اعلیٰ علین میں ہوں گے، اور میں اگر آپ کے صدقے میں جنت میں چلا بھی گیا اور اگر آپ کی زیارت نہ ہو پائی تو میں بے چین و بے قرار رہوں گا۔ یا رسول اللہ دنیا میں جیسے میں بے چین ہو جاتا ہوں، آپ کی رخ انور کو نہیں دیکھتا تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، میرا دل اچھلنے لگتا ہے، میرا دل تڑپنے لگتا ہے۔ یا رسول اللہ جب آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ آیت کریمہ جبریل امی لے کر آ گئے۔ فنظر جبریل علیہ السلام بحاظل آیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ کیا مطلب؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں، جو لوگ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم، وہ لوگ انہی کے ساتھ میں ہوں گے۔ وہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ مِّنَ النَّبِيِّينَ، وہ نبیوں کے ساتھ میں ہوں گے، وَالصِّدِّيقِينَ، اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے، وہ شہداء اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، وہ صالحین اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ کیا مطلب؟ اس کی تشریح میں کرتا جاتا ہوں۔ وہ انبیاء کے ساتھ میں ہوں گے، وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، وہ آدم کے ساتھ ہوں گے، وہ نوح کے ساتھ ہوں گے، وہ جرجیس کے ساتھ ہوں گے، وہ ابراہیم کے ساتھ ہوں گے، وہ ہود کے ساتھ ہوں گے، وہ الیاس کے ساتھ ہوں گے، وہ زکریا کے ساتھ ہوں گے، وہ یوسف کے ساتھ ہوں گے، وہ دانیال کے ساتھ ہوں گے، وہ حضرت یونس کے ساتھ ہوں گے، وہ عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے، وہ موسیٰ کے ساتھ ہوں گے، وہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، وہ صحابہ کے ساتھ ہوں گے، ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوں گے، عمر فاروق کے ساتھ ہوں گے، عثمان غنی کے ساتھ ہوں گے، وہ حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار کے ساتھ ہوں گے، حضرت سعد بن وقاص کے ساتھ ہوں گے، سعید بن زید کے ساتھ ہوں گے، عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ہوں گے، حضرت ابو طلحہ کے ساتھ ہوں گے، حضرت زبیر کے ساتھ ہوں گے، عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ہوں گے، حضرت سلمان فارسی کے ساتھ ہوں گے۔ اے لوگو، ارے وہ لوگ تو غوث اعظم کے ساتھ ہوں گے، وہ غریب نواز کے ساتھ ہوں گے، وہ قطب الدین کے ساتھ ہوں گے، وہ نظام الدین کے ساتھ ہوں گے، وہ بہاؤالدین کے ساتھ ہوں گے، وہ شہاب الدین کے ساتھ ہوں گے، وہ حضرت حاجی علی کے ساتھ ہوں گے، مخدوم حاجی علی کے ساتھ ہوں گے، وارث دیوا کے ساتھ ہوں گے، حضرت غوث بنگالہ کے ساتھ ہوں گے۔ ارے مجھے کہنے کی اجازت دو، وہ گھوڑا مارا کے اللہ کے ولی حضرت شاہ عالم کے ساتھ ہوں گے۔ سون بڑھائیے کیونکہ بہت جو ہے لگاتار میری تقریریں ہیں جی، لگاتار میری تقریر ہو رہی ہے، اس لیے سون بڑھائیے اور مشین صحیح کیجئے، انشاءاللہ ایمان میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ ابھی تو میں شروع نہیں ہوا ہوں جی، شروع ہونے جا رہا ہوں بس، ہے نا؟ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ شہداء کے ساتھ ہوں گے، وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے، وہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوں گے، وہ حجت الاسلام کے ساتھ ہوں گے، وہ مفتی اعظم کے ساتھ ہوں گے، وہ صدر الافاضل کے ساتھ ہوں گے، وہ ریحان ملت کے ساتھ ہوں گے، وہ سردار ملت کے ساتھ ہوں گے، وہ سراج ملت کے ساتھ ہوں گے، وہ مخدوم دیوا کے ساتھ ہوں گے، مخدوم اشرف کے ساتھ ہوں گے، ارے حاجی علی کے ساتھ ہوں گے، حاجی ملنگ کے ساتھ ہوں گے، مخدوم ماہمی کے ساتھ ہوں گے۔ ارے مجھے کہنے کی اجازت دو، وہ کلکتہ کی سرزمین پر اللہ کا ولی جو لیٹا ہوا ہے سید علی کے ساتھ ہوں گے، سرکار مجاہد ملت کے ساتھ ہوں گے، حافظ ملت کے ساتھ ہوں گے، برہان ملت کے ساتھ ہوں گے، اور یہاں جتنے ہیں سب اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں، سب اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ آقا کریم پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے طرح ہیں،
نبی بڑے بھائی کی طرح ہیں، نبی ہمارے جیسا بشر ہیں، نبی ہمارے جیسے ہیں، نبی ہمارے جیسا کہ تقویۃ الایمان میں لکھا ہے، تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 56 پر لکھا ہے کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نبی ہمارا بڑا بھائی نہیں ہے بلکہ نبی احمد مختار ہیں، نبی غوث الثقلین ہیں، نبی امام قبلتین ہیں، نبی انبیاء کے سردار ہیں، نبی صاحب قاب قوسین ہیں، نبی صاحب قاب قوسین ہیں، نبی انبیاء کے سردار ہیں، ہمارے آقا دو عالم کے مختار ہیں، نبی سردار انبیاء ہیں، آقا کریم پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاجدار انبیاء ہے، سرور انبیاء ہے، اور غوث الثقلین ہے، امام قبلتین ہے، وسیلتنا فی الدارین ہے، صاحب قاب قوسین ہے، رب المشرقین و رب المغربین ہے، جد الحسن والحسین ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بھری، سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، بھاگے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بھری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آج کہتے ہیں لوگ نبی ہمارے طرح ہے، نبی ہمارے برابر، کچھ مت کیجئے، ساؤنڈ بڑھا کے چھوڑ دیجئے، نبی ہمارے برابر ہے، نبی ہمارے طرح ہے۔ میں ان سے چیلنج کرتا ہوں، کوئی مائک لال اگر ایک حوالہ بھی غلط ثابت کر دے، ایوب مظہر آج صبح تک یہی رہے گا۔ اگر کوئی مائکہ لال ایک حوالہ غلط ثابت کرے تو ایوب مظہر پوری زندگی غلامی کرے گا اور اس کو انعام سے نوازے گا۔ اب حدیث سنیے انشاءاللہ، آقا کریم پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ پیار سے بولیے، ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ پیارے آقا کی والدہ کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ دیکھیں کیا تقریر سنتے ہیں آپ لوگ، خالی نعرہ تکبیر ہو جائے گا، ابھی تک آپ کو معلوم نہیں ہے۔ غور سے سنیں، اپنے ذہن میں نقش کیجئے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے، حضرت آمنہ ہے، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میرے آقا کی والدہ محترمہ ہے، تھوڑا سا ادھر ہلکا سا والدہ محترمہ ہے، سنتے جائیے، حوالے کے ساتھ سنیے، حوالہ نوٹ کیجئے، انشاءاللہ باطل کے ایوان میں زلزلہ پیدا ہو جائے گا۔ حوالہ سنتے چلیے، الخصائص الکبریٰ جلد اول صفحہ نمبر 136 اور شفا شریف جلد اول صفحہ نمبر 128 اور مدارج النبوت کے اندر بھی موجود ہے۔ حوالہ سنیے، انشاءاللہ دل پاک باغ ہو جائے گا، آپ خود فیصلہ کریں گے کہ ادھر والا صحیح ہے یا مزار والا صحیح ہے، مزار والا صحیح ہے، اس پار والا صحیح ہے یا اس پار والا صحیح ہے۔ آج میں کلیئر کر کے جاؤں گا، کلیئر اسکوٹر کا نمبر دے کر کے جاؤں گا، کبھی پھنسنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ مزار والا صحیح ہے۔ مزار والا جب تک تھا وہ دین کو پھیلاتا رہا، اور جب وہ دنیا سے چلا گیا، جب مزار میں لیٹا ہے ابھی دین کو بھی پھیلا رہا ہے۔ کل بھی بھیڑ ان کے آستانے میں تھی، آج بھی ان کے آستانے میں بھیڑ ہے۔ پھر سنیے، حدیث سنیے، لما وجعتہ فرعیتہ، حضرت آمنہ کیا کہتی ہے؟ یہ سرکار کی والدہ کی زبان ہے، یہ بریلی کی زبان نہیں ہے، یہ دیوبند کی زبان نہیں ہے، یہ پھرپھرا کی زبان نہیں ہے، یہ زبان کس کی ہے؟ سرکار کی والدہ کی زبان ہے، حضرت آمنہ کی زبان ہے۔ لما، حوالہ نوٹ کرنے والوں حوالہ بھی نوٹ کرتے جاؤ۔ حضرت آمنہ کیا فرماتی ہے؟ الخصائص الکبریٰ کے اندر، الخصائص الکبریٰ جلد اول صفحہ نمبر 136، شفا شریف جلد اول صفحہ 128 اور اس کے بعد مدارج النبوت کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے لما وجعتہ فرعیتہ کانا مکہولا مدہونا مختونا معطرا مسرورا منورا مطہرا کانا ساجدہ۔ حوالہ نوٹ کرتے جائیے، کیونکہ میری بات
یہ زبان تو ایوب مظہر کی ہے، مگر بات حضرت آمنہ آقا کریم کی ماں کی ہے۔ لما وجعتہ ورائیتہ، لما وجعتہ فرائیتہ کان مکھولا مدہونا مختونا معطرا مطہرا منورا مسرورا کانا ساجدہ۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میں دیکھی، کیونکہ ہر ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ جنم لیتا ہے تو ہر ماں اپنے بچے پر غور کرتی ہے، بچے کو دیکھتی ہے۔ تو میں بھی اپنے لخت جگر کو دیکھنے لگی، میں اپنے لخت جگر پر غور کرنے لگی، نور نظر کو دیکھنے لگی۔ لما وجعتہ فرائیتہ کان مکھولا، تو میں کیا دیکھتی ہوں، میرا لاڈلا جو آیا ہے، میرا چہیتا جو آیا ہے، میرا نور نظر جو آیا ہے، میرے چشم نور جو آیا ہے، دلوں کا سرور جو آیا ہے، نائب پروردگار جو آیا ہے، نائب پروردگار جو آیا ہے، احمد مختار آیا ہے، صاحب قابہ قوسین آیا ہے، رب المشرقین مغربین آیا ہے۔ آقا جب آ گئے، میرا بچہ جب پیدا ہوا تو میں کیا دیکھتی ہوں، کانا مدہونا، کہ میرا بچہ جب پیدا ہوا، وہ مختونا، میرا بچہ جب پیدا ہوا تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا پیدا ہوا ہے۔ میرا بچہ جب پیدا ہوا تو مختونا، میرا بچہ جب پیدا ہوا تو ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے۔ میرا بچہ جب پیدا ہوا مسرورا، میرا بچہ جب پیدا ہوا معطرا، میرا بچہ جب پیدا ہوا تو عطر میں ملبوس پیدا ہوا۔ میرا بچہ جب پیدا ہوا تو مسکراتے ہوئے پیدا ہوا۔ میرا بچہ جب پیدا ہوا تو پاک و صاف پیدا ہوا۔ آج کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ بھی ناپاک ہوتا ہے، اس کی ماں بھی ناپاک ہوتی ہے، مگر اے لوگوں، احمد مختار پیدا ہو رہے ہیں، نبیوں کے سردار پیدا ہو رہے ہیں، احمد مختار آ رہے ہیں، وہ خود پاک و صاف ہیں، اور میرے آقا نے پوری دنیا کو پاک کر دیا ہے۔ میرے آقا جب تشریف لائے تو پاک و صاف پیدا ہوئے، بالوں میں تیل لگے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور روتے بھی نہیں، مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے۔ آج چاہے بنگال کا بچہ ہو، چاہے اڑیسہ کا بچہ ہو، چاہے پنگلا کا بچہ ہو، چاہے کالی تلہ کا بچہ ہو، چاہے گھوڑا مارا کا بچہ ہو، چاہے دیہا کا بچہ ہو، چاہے جو ہے ملک گرام کا بچہ ہو، چاہے جلچک کا بچہ ہو، چاہے مہاڑ کا بچہ ہو، چاہے مہاڑ کا بچہ ہو، چاہے شبنگ کا بچہ ہو، چاہے تیمتھانی کا بچہ ہو، چاہے پانسکوڑا کا بچہ ہو، چاہے رتولیا کا بچہ ہو، چاہے ڈیورا کا بچہ ہو، چاہے بنگلور کا بچہ ہو، چاہے بہار کا بچہ ہو، چاہے جھارکھنڈ کا بچہ ہو، چاہے کیرل کا بچہ ہو، چاہے مہاراشٹر کا بچہ ہو، چاہے گجرات کا بچہ ہو، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ناپاک پیدا ہوتا ہے، مگر میرا نبی پاک و صاف پیدا ہوا، میرا نبی پاک و صاف پیدا ہوا، اور سب بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، میرا نبی مسکراتے ہوئے پیدا ہوا۔ اور اے لوگوں، نبی پاک پیدا ہوا، نبی پاک پیدا ہوا، اس کی ماں بھی پاک تھی، اور میرا نبی پیدا ہوتے میرے آقا سجدے میں چلے گئے۔ نبی ہمیں کیا درس دے رہے ہیں؟ آقا پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے۔ آج کوئی بچہ پیدا ہو تو نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی ناپاک ہوتا ہے، اس کی ماں بھی ناپاک ہوتی ہے، مگر وہ نبیوں کا سردار امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں، پاک و صاف پیدا ہو رہے ہیں، اور سجدے میں چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں درس کیا دے رہے ہیں؟ کیا درس دے رہے ہیں؟ مزار پہ جاؤ، بے شک جاؤ، قبرستان میں بھی جاؤ، ہے نا، سب جگہ جاؤ، مگر ساتھ ہی ساتھ نماز بھی پڑھا کرو، نماز کو بالائے طاق مت رکھو، نماز بھی پڑھو، کیونکہ ایمان کھمبا ہے اور چھت نماز ہے۔ ایمان کے بغیر نماز قبول نہیں، ایمان کے بغیر زکوٰۃ قبول نہیں، ایمان کے بغیر حج قبول نہیں، ایمان کے بغیر
بغیر قرآن کی تلاوت قبول نہیں، ایمان کے بغیر حدیث مصطفیٰ قبول نہیں ہے۔ ایمان پیلر ہے، نماز کی چھت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آقا فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے۔ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آقا تشریف لا رہے ہیں تو سجدے میں چلے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بھی پڑھو اور مزار میں بھی جایا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ کر مزار میں جاؤ، مزار میں جانا کیا سنت ہے، اور نماز پڑھنا کیا ہے، فرض ہے نا، نماز پڑھنا فرض ہے۔ حج فرض ہے مالک نصاب پر، صاحب استطاعت پر، زکوٰۃ سال گزرنے پر فرض ہے، مال کا سال گزر گیا تو فرض ہے، سال نہیں گزرا فرض نہیں ہے۔ اور روزہ سال میں ایک بار رمضان میں، باقی روزے سنت و نفل ہیں، ہے نا، اور نماز روزانہ فرض ہے، نماز روزانہ فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے اگر قبرستان میں جا کے اگربتی خوب جلاؤ بولا ہم مجاور ہیں اور نماز کا پتہ ہی نہیں ہے نا، جی سنی لوگ بھی گڑبڑ ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ گڑبڑ نہیں ہے، خامیاں ہمارے اندر بھی ہے۔ قبرستان میں اگربتی جلانا ناجائز و حرام ہے، قبرستان میں اگربتی مت جلایا کرو، اے لوگو قبرستان میں موم بتی مت جلایا کرو، اگربتی بھی مت جلایا کرو۔ قبرستان میں اگربتی آپ جلائیں گے، موم بتی جلائیں گے تو صاحب قبر کو تکلیف ہوگی۔ قبرستان کے اوپر سے گزرو گے، قبرستان کے اوپر سے گزرو گے، قبر کے اوپر چلنا ناجائز و حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ سبحان اللہ نہیں، میں نے کہا قبرستان پہ چلنا ناجائز و حرام ہے تو کہنا چاہیے اللہ اکبر، ہے نا جی۔ قبرستان پر چلنا ناجائز و حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قبرستان میں اگر جانے کی جگہ نہ ہو تو قبرستان کے کنارے پہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، راستہ قبرستان کے اوپر راستہ مت بنایا کرو، گناہ ہے، ناجائز ہے۔ حضرات قبرستان میں جایا کرو، سلام کیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، یا السلام علیکم یا اہل القبور۔ یا کیا مطلب؟ جیسے کہتے ہیں یا اللہ، اے اللہ، یا اہل القبور، اے قبر والے، یعنی قبر والے بھی زندہ ہیں، پیار سے بولیے میرا نبی بھی زندہ، قبر والے بھی زندہ ہے۔ پیارے آقا، آقا کریم پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جایا کرتے تھے، قبرستان جایا کرتے تھے۔ اب میں ثابت کرنے جا رہا ہوں، حدیث پاک سے میں ثابت کر رہا ہوں، حدیث پاک آقا کریم ہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہے۔ حضرت آمنہ سرکار کو لے کر کے مکے سے روانہ ہو رہی ہے، سرکار کو لے کے نریال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ان کی امی جان جا رہی ہے۔ ایک راستے میں یعنی بیچ میں مقام ابوا آتا ہے، مقام ابوا میں حضرت آمنہ بیٹھ جاتی ہے، وہاں پر بیٹھ جاتی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت آمنہ جب بیٹھ جاتی ہے، سرکار اپنی ماں کے سر انور کو اپنے گود میں لے لیتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے سر انور کو دبا رہے ہیں، اپنی ماں کے سر انور کو دبا رہے ہیں۔ اے لوگو، اپنے ماں کے سر انور کو دبانا کسی اور کی سنت نہیں، احمد مختار کی سنت ہے، مدینے کے تاجدار کی سنت ہے، سیاح لامکاں کی سنت ہے، نبیوں کے سردار کی سنت ہے۔ پیارے آقا
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے سر انور کو دبا رہے ہیں، اپنی گود میں لے کر دبا رہے ہیں۔ آقا کریم ماں کے چہرے کو دیکھتے ہیں، آقا کریم گریہ وزاری کرتے ہیں، آقا کریم کی آنکھیں برسنے لگتی ہے، آقا کریم کی آنکھیں برس رہی ہے، آقا کریم کی آنکھیں برس رہی ہے۔ جب آنسو کا قطرہ ماں کے چہرے پہ گرتا ہے، ماں بیدار ہو جاتی ہے، حضرت آمنہ بیدار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اے میرے لختے جگر، اے نور نظر، اے میرے چہیتا، اے میرے نورین، آخر تجھے کیا ہو گیا؟ بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ تکلیف تو تمہاری ماں کو ہوئی ہے، بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ بیٹا تو گریہ وزاری کیوں کر رہا ہے؟ بیٹا تو زاروں کے تار کیوں رو رہا ہے؟ بیٹا تو آنسو کیوں بہا رہا ہے؟ تکلیف تو تمہاری ماں کو ہوئی ہے، بیمار تو تمہاری ماں ہے، تکلیف تو تمہاری ماں کو ہے، بیٹا تو کیوں روتا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں، آقا کریم پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری امی جان میں کیا بتاؤں، اے میری امی جان میں کیا بتاؤں، آج تمہارے چہرے کو دیکھ کر، آج تمہاری حالت کو دیکھ کر، آج تمہاری طبیعت ناساز ہے، اے میری امی جان تمہیں دیکھ کر کے آج میرے ابو جان میرے ابا حضور کی مجھے یاد آ گئی ہے، کیونکہ میں نے ابو جان کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں مادر شکم ہی میں تھا کہ میرے ابو جان کا سایہ اٹھ چکا تھا، میرے باپ کا دست شفقت اٹھ چکا تھا، میرے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، مجھے باپ کا پیار نہ ملا۔ اے میری امی جان اب مجھے یہ بات ستا رہی ہے کہ ابو جان تو بہت پہلے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امی جان بھی مجھے چھوڑ کر کہیں نہ چلی جائے۔ اے میری امی جان اس لیے میں گریہ وزاری کر رہا ہوں، میری آنکھیں اس لیے برس رہی ہے کہ کہیں میری امی جان بھی نہ چلی جائے۔ حضرت آمنہ اپنے دست اقدس کو اٹھاتی ہے اور نور نظر کے ماتھے پر رکھتی ہے، حضرت پیارے آقا کے سر پر رکھتی ہے اور حضرت آمنہ کہتی ہے میرے لال میرے لختے جگر نور نظر، جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، ایک نہ ایک دن دنیا سے کوچ کرنا ہے، ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے، ایک نہ ایک دن یہاں سے اس کو سفر کرنا ہے۔ لختے جگر جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کو اس سفر سے یہاں سے جانا ہے، اس کو دنیا الوداع کہنا ہے۔ بیٹا تو میرا چہیتا بیٹا ہے، بیٹا تو میرا لاڈلا بیٹا ہے، بیٹا میں نے تو بہت سارے بیٹوں کو دیکھا ہے مگر اے میرے لختے جگر تمہارا جیسا بیٹا آج تک کسی کی ماں نے آج تک ایسا بیٹا جنا ہی نہیں ہے، کیونکہ تو نبیوں کا سردار ہے، تو بے مثل و بے مثال ہے، تیرا کوئی جواب نہیں ہے بیٹا، تیرے اخلاق کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، تمہاری سیرت کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، تمہارے کردار کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ بیٹا جو بھی دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن اس کو جانا ہے، مگر بیٹا میں اپنی مقدر پر ناز کرتی رہوں گی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ نبیوں کا سردار ہے، بیٹا جو ہے امام الانبیاء ہے، شہنشاہ عرب و عجم ہے، میرا بیٹا سید الثقلین ہے۔ حضرت گرامی آقا کریم زاروں کے تار ہو رہے ہیں۔ پھر کچھ چند دنوں کے بعد والدہ محترمہ انتقال کر جاتی ہیں، مقام ابوا میں مدفن ہو جاتا ہے، وہیں پر ان کی تدفین ہو جاتی ہے۔ آقا کریم پھر حضرت ام ایمن لے کر کے مدینہ شریف پہنچتی ہے، مدینہ شریف چلی جاتی ہے۔ اس وقت سرکار کے دادا بھی حیات میں تھے، حضرت سردار مکہ حضرت عبد المطلب بھی حیات میں تھے۔ عبد المطلب جب دیکھتے ہیں عبد المطلب کی آنکھیں برسنے لگتی ہے، ام ایمن سے کہتی ہے اے ام ایمن بتاؤ میری بہو کو کہاں چھوڑ کر چلے آئے ہو، میری بہو کو کس کے سپرد کر کے آئے ہو؟ ام ایمن کہتی ہے سردار مکہ تمہارے بہو کا انتقال ہو گیا ہے۔ آقا کریم دیکھتے ہیں، آقا کریم گریہ وزاری کرتے ہیں، آقا کریم کی آنکھیں برستی ہے، کبھی باپ کی یاد میں رو رہے ہیں، کبھی ماں کی یاد میں رو رہے ہیں۔ اے لوگوں باپ کی یاد میں رونا کسی اور کی سنت نہیں ہے، ہمارے امام الانبیاء پیغمبر اعظم کی سنت ہے، احمد مختار کی سنت ہے، سید ابرار کی سنت ہے، نبیوں کے سردار کی سنت ہے۔ ماں کی محبت میں رونا امام الانبیاء کی سنت ہے۔ آقا کریم پیارے آقا ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب میرے آقا کا وہاں سے گزر ہوتا، جب بھی مقام ابوا سے گزر ہوتا، مقام ابوا ہی میں حضور کے والد بھی ہیں، حضرت عبداللہ بھی وہی مدفن ہیں، حضرت آمنہ بھی وہی مدفن ہیں۔ اور جب آقا کریم وہاں سے آقا کا گزر ہوتا تھا، مقام ابوا سے گزر ہوتا تھا، آقا کریم اپنے ماں کے قبر انور پر جایا کرتے تھے، باپ کے قبر انور پر جایا کرتے تھے، باپ کے قبر انور پر بھی جاتے تھے، ماں کی قبر انور پر بھی جاتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار جا رہے تھے، آپ نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ یہیں پر رک جاؤ، چلو پہلے ماں کی تربت پر
چلتے ہیں، ماں کے قبر انور پر چلتے ہیں۔ ماں کے قبر انور پر آقا کریم گئے اور آقا کریم جانے کے بعد اس قدر گریہ وزاری کی ہے، اس قدر زار و قطار رونے لگے، آقا اس قدر رونے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول فرماتے ہیں ہماری جماعت اس وقت 1800 صحابہ، یعنی نبی کے ساتھ میں 1800 صحابہ تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ 1000 صحابی رسول نبی کے ساتھ میں تھے، اور آقا کریم ماں کی تربت پر پہنچتے ہیں اور اس قدر زار و قطار روتے ہیں۔ آقا کریم جو ہے آقا کریم گریہ وزاری کر رہے ہیں، ماں کی تربت پر زار و قطار رو رہے ہیں، آقا کریم گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے آقا کو ہر لمحہ میں دیکھا ہے، میں نے آقا کو ہر جگہ دیکھا ہے، میں نے آقا کو مکے میں بھی دیکھا ہے، مدینے میں بھی دیکھا ہے، میں نے سفر میں بھی دیکھا ہے، مگر آقا جس قدر ماں کی تربت پر جتنا رو رہے تھے میں نے اتنا روتے ہوئے آقا کو کہیں نہیں دیکھا۔ آقا کریم کی سیرت ہے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی تربت پر جایا کرتے تھے، ماں کے قبر انور پر جایا کرتے تھے۔ اب حدیث سنیے، انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں النبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبر ابویہ احداہما فی کل یوم جمعۃ مرۃ غفر اللہ لہو کتب برا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بیٹا ماں باپ کی قبر انور کی زیارت کو جاتا ہے، ماں باپ کے قبر انور کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب بیٹا ماں باپ کی خدمت کرنے والے میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے میں اس انسان کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بیٹا ماں باپ کا وفادار ہے، جب تک ماں باپ حیات میں ہیں ان کی خوب خدمت کرو، اور جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے نام پر عید میلاد النبی کرو، ان کی قبروں پر جایا کرو، ماں باپ کی محبت میں قرآن کی تلاوت کرایا کرو، ماں باپ کی محبت میں صدقہ و خیرات کیا کرو۔ اے لوگوں اس کا ثواب وہاں تک پہنچتا ہے۔ قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنا آقا کریم کی سنت ہے، قبر پر جانا آقا کریم کی سنت ہے۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہو گئی، آقا کریم من زارا قبرہ وہی من زارا، جو شخص ماں باپ کی قبر انور کی زیارت کرتا ہے غفر اللہ لہو کتب برا، تو اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، خدمت کرنے والے میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ آقا کریم ماں باپ کے قبر انور پر گئے، ان کی تربت پر گئے، آقا گئے، گویا ماں باپ کے قبر انور پر جانا پیارے آقا کی سنت ہے، پیارے آقا کی سنت ہے۔ اے لوگوں قبروں پر جایا کرو، مزار پر جایا کرو۔ آقا کریم قبر انور پر جایا کرتے تھے، اور شب برات میں بھی آقا قبر پر جایا کرتے تھے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ترمذی شریف میں ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کانا لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الى البقیع۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر اللیل الى البقیع فیخرج من آخر اللیل الى البقیع، یعنی آقا کریم حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب شب برات کی رات ہوتی اور میری باری ہوتی تو آقا میرے پاس آتے، اور رات کے تہائی حصے میں آقا جنت البقیع شریف چلے جاتے، جنت البقیع جایا کرتے تھے رات کے تہائی حصے میں، یعنی آخری حصے میں۔ آج شب برات کی رات لوگ کیا کرتے ہیں، نماز غائب ہے،
فرض نماز چھوڑ کر کے رات بھر گھومتے ہیں، پڑاکا اڑاتے ہیں، ہے نا، اور قبرستان میں جا کر کے اگربتی جلاتے ہیں، موم بتی جلاتے ہیں، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ اے لوگوں، قبر کو روشن کرو، لائٹ لگاؤ، لائٹ لگا سکتے ہیں، مگر اگربتی اور موم بتی جلانا منع ہے۔ آقا کریم جاتے تھے قبرستان، رات کے آخری حصے میں قبرستان جاتے۔ کون قبرستان؟ جنت البقیع شریف جایا کرتے۔ گویا قبرستان جانا پیارے آقا کی سنت ہے، آقا کریم کی سنت ہے، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اے لوگوں، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں۔ آقا کریم پیارے آقا مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں، اچانک صحابہ کرام کو درس دے رہے تھے، اچانک ایک صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک ضعیفہ آ گئی ہے، ایک ضعیفہ اونٹنی پر سوار ہو کر آئی ہے۔ آقا کریم درس کو سمیٹ دیتے ہیں، اور سمیٹنے کے بعد آقا کریم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب آقا کھڑے ہوتے تو سارے صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سارے صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم آگے جاتے ہیں، اور آگے جانے کے بعد آپ صحابہ سے فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ یہیں پر رک جاؤ۔ آقا کریم قریب میں جاتے ہیں، اونٹنی پر سوار ہو کر وہ ضعیفہ جو آئی ہوئی ہے آقا کریم اس کے قریب جاتے ہیں، اور آقا کریم جب قریب جاتے تو ضعیفہ اپنے نقاب کو ہٹاتی ہے، تو آقا دیکھتے ہیں یہ ضعیفہ کوئی اور نہیں میری دائی ماں حلیمہ سعدیہ آ گئی ہے۔ دائی ماں حلیمہ سعدیہ۔ آقا کریم قریب جاتے ہیں، اور آقا حضرت حلیمہ سعدیہ اترنا چاہتی ہے، وہ زمین پہ اترنا چاہتی ہے۔ آقا کریم اپنا پشت انور دے دیتے ہیں، اے میری دائی ماں تیرا بیٹا بھی جوان ہے، محمد ابن عبداللہ جوان ہے، میری دائی ماں میرے پشت پر بیٹھ جاؤ۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ وہ اپنی ماں نہیں، دائی ماں ہے، جنہوں نے صرف آقا کو دودھ پلائی ہے، آقا کریم کو دودھ پلایا۔ دائی ماں سرکار 4 سال ان کے پاس رہے، حضرت دائی حلیمہ 2 سال آقا کو دودھ پلائی۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں دائی ماں میرے پشت پر بیٹھ جاؤ۔ آج اگر ماں بیمار ہو جائے، باپ بیمار ہو جائے تو گاڑی ڈھونڈنے دیتے ہیں۔ اب بیٹا اگر جوان ہے تو جلدی سے سوچتا ہے کہ ماں باپ کو یہیں چھوڑ دیں، ہم کہیں دور چلے جائیں بیوی کے ساتھ۔ ماں باپ گئے بھاڑ میں، ہے نا، ہم دور چلے جائیں، مگر آقا کریم کی سیرت پر قربان جاؤ۔ آقا کریم اپنا پشت انور دیتے ہیں اور فرماتے امی جان آپ میرے پشت پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ زمین پر اترنا چاہتی ہے، آقا کریم اپنا پشت دے دیتے ہیں اور پشت پر آقا اٹھاتے ہیں۔ اے میرے بزرگوں، اے میرے بھائیوں، نوجوانوں، ماں باپ اگر بیمار ہو جائیں تو گاڑی بعد میں ڈھونڈنا، پہلے اپنی ماں کو اپنی پشت پر اٹھا لیا کرو۔ اور جس دن تم ماں کو پشت پر اٹھاؤ گے، باپ کو پشت پر اٹھاؤ گے، ماں تمہاری یہاں خوش ہوگی، مدینے والا مصطفیٰ وہاں خوش مدینے والا آقا وہاں خوش ہو جائے گا۔ سرکار اٹھاتے ہیں، کاندھے پہ اٹھاتے ہیں، اٹھا کر حجرہ عائشہ میں لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد اپنا نوری چادر زمین پر بچھاتے ہیں، اپنی ماں کو نوری چادر پر بیٹھاتے ہیں۔ آقا کریم ننگی زمین پر بیٹھتے ہیں اور اپنی ماں کو نوری چادر پر بیٹھاتے ہیں۔ آقا کریم نوری چادر پر بیٹھاتے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ ادھر آ جاؤ، عائشہ ادھر آؤ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آ جاتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ ضعیفہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ضعیفہ کو تم نے پہچانا نہیں، یہ ضعیفہ کون ہے؟ یہی تو میری دائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے، یہ تو میری دائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ میرے حصے کا کھانا آج مجھے کھانا مت کھلاؤ، آج میرے حصے کا کھانا میری دائی ماں کو دے دو، میری دائی ماں حلیمہ سعدیہ کو دے دو۔ پھر کھانا جب کھا لیتی ہے شکم شیر ہو جاتی ہے، شکم شیر ہونے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ میرے حصے کا دودھ ہے، دودھ لے کر کے آؤ میری دائی ماں کو دے دو، میری دائی ماں کو دودھ پلا کر سیراب کر دو۔ اس کے بعد پھر ماں جب دودھ پی لیتی ہے حلیمہ
حلیمہ سعدیہ دودھ سے جب شکم شائر ہو جاتی ہے، پھر میرے آقا کچھ دیر کے بعد فرماتے ہیں اے عائشہ ادھر آؤ۔ حضرت عائشہ پھر حاضر خدمت ہوتی ہے۔ آقا فرماتے عائشہ میرے حصے کا کھجور ہے، وہ کھجور لا کر کے میری ماں کو دے دو، وہ کھجور میری ماں کو دے دو۔ اے لوگوں، ماں کو کھلانا یہ کسی اور کی سنت نہیں، آقا کریم کی سنت ہے۔ ماں کو دودھ پلانا یہ کسی اور کی سنت نہیں، آقا کریم کی سنت ہے۔ ماں کو کھجور کھلانا کسی اور کی سنت نہیں، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر قربان جاؤ، آقا کریم کی سیرت پر قربان جاؤ۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پیار فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد حضرت سرکار کی بیٹیاں چلی آتی ہے، حضرت زینب چلی آتی ہے، حضرت رقیہ چلی آتی ہے، ام کلثوم چلی آتی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا چلی آتی ہے، چاروں بیٹیاں سرکار کی چاروں بیٹیاں چلی آتی ہے۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں اے میری شہزادیوں، کیا تم نے اس خاتون کو پہچانا؟ حضرت زینب کہتی ہے اے میرے ابا حضور میں تو پہچانی نہیں، یہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ میری دائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے، یہ میری دائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ حضرت زینب بھی خوش ہو جاتی ہیں، حضرت رقیہ بھی خوش ہو جاتی ہیں، ام کلثوم بھی خوش ہو جاتی ہیں، فاطمہ الزہرا بھی خوش ہو جاتی ہیں۔ گویا ماں کی محبت میں خوشی منانا کسی اور کی سنت نہیں ہے، آقا کی بیٹیوں کی سنت ہے، آقا کی بیٹیوں کی سنت ہے۔ اے لوگوں، ماں باپ سے نفرت مت کیا کرو، ماں باپ کی محبت میں خوش ہو جایا کرو، ماں باپ سے پیار کیا کرو۔ آقا کریم کس قدر پیار فرما رہے ہیں۔ آقا کریم فرماتے یہ میری دائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ حضرت زینب جاتی ہے اور کچھ تحفہ لا کر کے پیش کر دیتی ہے، ام کلثوم جاتی ہے تحفہ لا کر کے پیش کر دیتی ہے، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا جاتی ہے تحفہ لا کے پیش کر دیتی ہے، حضرت رقیہ جاتی ہے تحفہ لا کر کے پیش کر دیتی ہے۔ آقا کریم بھی تحفہ دے رہے ہیں، حضرت عائشہ بھی تحفہ پیش کر رہے ہیں، حضرت سارہ بھی تحفہ پیش کر رہے ہیں، حضرت زینب بھی تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ اور جب تمام تحائف جمع ہو گئے تو سرکار دو عالم آقا نامدار امام الانبیاء شہنشاہ کون و مکان نے ایک گٹھری کو باندھ دیا، اور گٹھری باندھنے کے بعد ایک کاندھے میں آپ گٹھری اٹھاتے ہیں اور ایک کاندھے میں اپنی ماں کو اٹھاتے ہیں، ایک کاندھے میں اپنی ماں کو اٹھاتے ہیں اور لے جا کر کے اونٹنی پر سوار کرتے ہیں۔ حضرت دائی حلیمہ کو اونٹنی پر سوار کرتے ہیں۔ آقا کریم نکیل پکڑ کر لے کر چلے جا رہے ہیں، نکیل پکڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ نبیوں کا تاجدار پیدل چل رہا ہے اور ماں اونٹنی پر سوار ہے۔ اے لوگوں، اپنے آپ پلنگ میں کم سویا کرو، اپنی ماں کو پلنگ میں سلایا کرو، اپنے باپ کو پلنگ میں سلایا کرو۔ اگر شاید پلنگ نہ ہو، ایکسٹرا پلنگ نہ ہو تو اپنے آپ کو زمین پر سو جایا کرو، مگر اپنی ماں کو تکلیف مت دیا کرو، اپنے باپ کو تکلیف مت دیا کرو، کیونکہ آقا کی سنت پر قربان جاؤ۔ آقا کریم اونٹنی پر بیٹھاتے ہیں اپنی ماں کو، اور آقا کریم نکیل پکڑ کر آگے آگے پیدل چل رہے ہیں۔ نبیوں کا امام پیدل چل رہا ہے، سرداروں کا سردار پیدل چل رہا ہے، تاجدار عرب و عجم پیدل جا رہا ہے۔ آقا کریم کچھ دور چلے جاتے ہیں، کافی دور چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ اپنا دست شفقت رکھتی ہے اور کہتی ہے لاڈلا تمہارے جیسا میں نے بیٹا آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، تمہارے جیسا کردار ہے آج تک کسی کا کردار ایسا نہیں ہے، تمہارا اخلاق کے جیسا کسی کا نہیں ہے بیٹا، تمہارے جیسا اللہ تعالیٰ نے کسی کو آج تک پیدا ہی نہیں کیا ہے، اس لیے بیٹا تیرا جواب نہیں ہے، تو بے مثل و بے مثال ہے، تیرا اخلاق کا بھی جواب نہیں، نہ تیرے کردار کا جواب ہے، نہ تیری صورت کا جواب ہے، نہ تیری سیرت کا جواب ہے، نہ تیرے کردار کا جواب ہے، نہ تیرے کریکٹر کا جواب ہے، نہ تیرے اخلاق کا جواب ہے۔ اے میرا بیٹا، آج تک کسی کی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں ہے، تم سب سے افضل ہو، سب سے بہتر ہو۔ اس کے بعد آقا کریم کی ماں حلیمہ سعدیہ کہتی ہے بیٹا یہاں سے تو واپس ہو جاؤ، بیٹا یہاں سے تو ریٹرن ہو جاؤ، اب تمہاری ماں مکے چلی جائے گی۔ حضرت پیارے آقا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنی امی کو کہتے ہیں، پیارے آقا فرماتے اے میری دائی ماں، کم سے کم کچھ روز، کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ سال کاش میرے پاس تو رہ جاتی، کاش میرے پاس رہ جاتی، تاکہ محمد ابن عبداللہ کو خدمت کا موقع مل جاتا، کاش میرے پاس رہ جاتی، محمد ابن عبداللہ خدمت کر لیتا، کاش میرے پاس اور کچھ دن رہ جاتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی
آنکھیں برس رہی ہے، آقا کریم کی آنکھیں برس رہی ہے۔ کتنا پیار تھا نبی کو اپنی دائی ماں سے، اور دائی ماں کو کتنا پیار ہے احمد مختار سے، نبیوں کے سردار سے۔ آقا کریم چلے جا رہے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ جا رہی ہے، آقا کریم اپنی آنکھیں کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، آقا کریم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنی دائی ماں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت تک آقا دیکھتے رہ گئے جب تک ان کی دائی ماں نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ آقا کریم دیکھتے رہ گئے، آقا کریم دیکھتے رہ گئے اور آنکھیں برستی رہ گئی۔ آقا کریم مسجد نبوی میں آتے ہیں، مسجد نبوی میں آنے کے بعد صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون سی خاتون تھی، یہ کون سی ضعیفہ تھی، یہ کون سی خاتون تھی جس کے لیے آپ نے نوری چادر کو بچھا دیا، ان کو نوری چادر پر بیٹھایا، آپ ننگی زمین پر بیٹھے؟ یا رسول اللہ یہ کون سی خاتون تھی جس کو آپ نے کاندھے پر اٹھایا؟ یا رسول اللہ یہ کون سی خاتون تھی جس کو آپ نے اونٹنی پر بیٹھایا؟ آپ پیدل چل رہے تھے، آپ پیدل چل رہے تھے، وہ اونٹنی پر جا رہی تھی۔ یا رسول اللہ یہ کون سی خاتون تھی جس کی آپ نے اس قدر خدمت کی ہے کہ آپ خود کھانا نہیں کھائے مگر ان کو آپ نے کھانا کھلایا ہے، آپ نے خود دودھ نہیں پیا ہے مگر اس کو آپ نے دودھ دیا ہے، آپ نے کھجور نہیں کھایا ہے مگر اس کو آپ نے کھجور کھلایا ہے۔ یا رسول اللہ کون سی خاتون تھی؟ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اس خاتون کو کیا تم نے پہچانا نہیں؟ یہی تو میری دائی ماں حلیمہ سعدیہ تھی۔ یہی تو میری دائی ماں حلیمہ سعدیہ تھی۔ آقا کریم کس قدر پیار فرما رہے ہیں، آقا کریم پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، آقا کریم ہیں کس قدر اپنی دائی ماں سے پیار کر رہے ہیں۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرماتے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ یہ تو میری دائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے، تو بتاؤ آقا دائی ماں سے اس قدر پیار کرتے تھے تو اپنی سگی ماں سے کس قدر پیار کرتے ہوں گے، کس قدر محبت کرتے ہوں گے، کس قدر پیار کرتے ہوں گے۔ حضرات گرامی کس قدر پیار کرتے ہوں گے۔ ایک بدکار شخص جو ہے، ایک شخص نے ایک حسین و جمیل عورت پر ایک شخص عاشق ہو گیا، ایک شخص عاشق ہو گیا اور وہ کہا مطالبہ کیا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے، وہ بدکار عورت کہتی ہے میں ایک شرط کے ساتھ تم سے نکاح کروں گی، میں شادی کروں گی، ایک شرط ہے۔ فرمایا کون سی شرط ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ایک شرط ہے۔ بولا کون سی شرط؟ بولا اپنے ماں کے کلیجے کو نکال کر لانا ہوگا، ماں کے کلیجے، ماں کے سینے کو چیر کر ان کا کلیجہ میرے سامنے لانا ہوگا تب میں تجھ سے نکاح کروں گی، یہ میری شرط ہے۔ اب یہ انسان، یہ جوان انسان، یہ اس کی محبت میں پاگل تھا، اس کی محبت کا دیوانہ تھا، کیونکہ جب انسان کسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جب کسی کی محبت میں پاگل ہو جاتا ہے تو اس کو ماں کی محبت نظر نہیں آتی ہے، باپ کی محبت نظر نہیں آتی ہے، بھائی کی محبت نظر نہیں آتی ہے، چچا کی محبت نظر نہیں آتی ہے، بھتیجے کی محبت نظر نہیں آتی ہے۔ حضرات گرامی وہ انسان، وہ اپنی اس عورت کی، حسین و جمیل عورت کی محبت میں دیوانہ تھا، وہ فریفتہ تھا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ آگے پیچھے سوچتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، میں ماں کے کلیجے کی بات ہے، ماں کے کلیجے کو میں لے کر آؤں گا۔ وہ تشتری لیتا ہے، وہ چھری لیتا ہے اور جاتا ہے ماں کے سینے کو چیرتا ہے، اب ماں کے سینے کو چیر کر کے اس کلیجے کو نکالتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں کس قدر محبت کرتی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا تھا اے لوگوں، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ انسانوں میں اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنے کا حق کس کا ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ محبت کرنے کا تمہاری ماں کو ہے، تمہاری ماں کو ہے، سب سے زیادہ حق ماں کا ہے۔ پھر سب صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا ہے۔ اس کے بعد چوتھے بار پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہارے باپ کا ہے۔ یعنی 3 گنا زیادہ باپ سے 3 گنا زیادہ حق ماں کا ہوتا ہے، ماں کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں کے سینے کو چیرا ہے اور چیر کر کے کلیجے کو نکالا ہے، تشتری پر لے کر چلتا ہے، کیونکہ اس بدکار، اس حسین و جمیل کی محبت میں، حسین و جمیل عورت کی محبت میں یہ انسان دیوانہ تھا، یہ انسان پاگل تھا، یہ انسان فریفتہ تھا۔ قسم خدا کی وہ چلا ہے، ماں کے کلیجے کو لے کر چلا ہے، تشتری پر ماں کے کلیجے کو ڈالا ہے، چھری کو تشتری پر رکھا ہے اور لے کر چلتا ہے کہ اس کلیجے کو ہم دے
دیں گے اور اس حسین و جمیل عورت سے ہم شادی کر لیں گے، کیونکہ اس کا یہ وعدہ ہے کہ میں حسین و جمیل ہوں مگر اس شرط کے ساتھ شادی کروں گی کہ ماں کے کلیجے کو لانا ہوگا۔ اب یہ انسان لے کر چلا ہے، راستے میں جا رہا ہے، حسین و جمیل عورت کے پاس جا رہا ہے، ماں کا کلیجے کو لے کر چلا ہے، ماں کے سینے کو چیر دیا ہے، کلیجے کو نکال لیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب راستے میں چلتا ہے، راستے میں جا رہا ہے تو قسم خدا کی اس کے پیر پر ٹھوکر لگتی ہے، پتھر میں جب ٹھوکر لگتی ہے کلیجہ چھلک کے زمین پر گرتا ہے، اور جب کلیجہ چھلک کر زمین پہ گرتا ہے تو اس کلیجے سے آواز آتی ہے، اے میرے لخت جگر نور نظر، کہیں تجھے چوٹ تو نہیں آئی ہے، کہیں تجھے چوٹ تو نہیں لگی ہے۔ کلیجے سے آواز آ رہی ہے۔ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، ماں کا کیا پیار ہوتا ہے، باپ کی کیا محبت ہوتی ہے۔ وہ محبت والا انسان، جب باپ محبتی ہوتا ہے تو بیٹا بھی محبتی ہوتا ہے، جب باپ محبتی ہوتا ہے تو بیٹا بھی محبتی ہوتا ہے، اور جب بیٹا محبتی ہوتا ہے تو ان کی اولاد بھی محبت والی ہوتی ہے۔ جب لے کر چلا، کلیجے کو لے کر پہنچا، حسین و جمیل عورت کے پاس کلیجے کو رکھتا ہے اور رکھ کر کے کہتا ہے، میں تو ماں کے کلیجے کو لے کر چلا آیا، تجھے تو خوش ہونا چاہیے، تم نے جو شرط لگائی تھی میں مکمل کر دیا، ماں کے سینے کو چیرا ہے، ماں کے سینے کو چھری سے چیر دیا ہے، کلیجے کو باہر کر لیا ہے، پھر بھی ماں کا سینہ چیر کے چھلی چھلی کر دیا ہے، کلیجے کو چیر دیا ہے، تشتری پر ڈالا ہے کلیجے کو، مگر بیٹا جب گرتا ہے تو کلیجے سے آواز آتی ہے، اے میرے لخت جگر نور نظر، کہیں تجھے بیٹا چوٹ تو نہیں آئی ہے، لخت جگر چوٹ تو نہیں آئی ہے۔ اے لوگو، آج بمبئی میں آپ رہتے ہیں، ہمارے طاہر بابو کیرل میں رہتے ہیں، آج باپ کا بیٹا باپ کو فون کرتا ہے، بیٹے کو ماں باپ سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ بغیر فون کے وہ جو بیٹا سچا بیٹا ہوتا ہے، جس کو باپ سے سچی محبت ہوتی ہے، جس بیٹے کو ماں سے سچی محبت ہوتی ہے، وہ بغیر فون کیے بیٹا رکتا نہیں ہے، بغیر فون کیے وہ رہتا نہیں ہے۔ قسم خدا کی، اور قسم خدا کی اس کلیجے سے آواز آتی تھی، بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی ہے، قسم خدا کی کلیجے سے آواز آ رہی تھی، تم نے ماں کا دل دکھایا ہے، تم نے ان کا سینہ بھی چیر دیا ہے، تم نے کلیجے کو بھی باہر کر لیا ہے، مگر ماں کتنی رحم دل ہوتی ہے کہ اس رحم کے مادے سے کلیجے سے آواز آ رہی ہے، بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں آئی ہے، لخت جگر چوٹ تو نہیں لگی ہے۔ قسم خدا کی کیا محبت ہوتی ہے ماں کو، کیا پیار ہوتا ہے ماں کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آقا کریم پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، کس قدر پیار کرتے تھے اپنے ماں باپ سے۔ ایک صحابی رسول ہیں، ایک بار درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، آدھا گھنٹہ باقی ہے، بارک وسلم، جی بس جی میرا ٹائم پورا ہو جائے گا انشاءاللہ، باقی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ایک صحابی رسول ہیں، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن وقاص یہ صحابی رسول کا نام ہے۔ 19 سال کی عمر میں آپ مشرف با اسلام ہوئے، نبی کے پاس گئے، سون کو بڑھائیے، نبی کے پاس گئے اور نبی کے اخلاق کو دیکھ کر، نبی کے کردار کو دیکھ کر، نبی کے حسن زیبا کو دیکھ کر آپ اسلام کو قبول کر لیے۔ اکلوتا بیٹا ہے حضرت سعد بن وقاص، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، ماں مشرکہ ہے، بیٹا کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا ہے۔ بیٹا نبی کی بارگاہ سے جب ماں کے پاس آیا تو بیٹا کہتا امی جان میں کلمہ پڑھ کر اسلام لے آیا ہوں، امی جان مشرف با اسلام ہو گیا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا کیا تم نے نئے دین کو قبول کر لیا، پرانا دین لات و عزا منات کی پرستی چھوڑ دیا؟ بولا ہاں میری امی جان، میں نے صرف یہاں سے کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم یہاں سے کلمہ پڑھ لیے۔ دوستو ایمان ہوتا ہے، گردن جا سکتی ہے مگر ایمان پلٹ نہیں سکتا ہے، نبی کی محبت سینے سے ہٹ نہیں سکتی ہے۔ آج ہو رہا ایسا،
ادھر گیا تو اس رنگ میں ڈھل گیا، ادھر گیا تو اس رنگ میں ڈھل گیا، ایسا نہیں ہے۔ صحابی رسول کی زندگی دیکھو۔ سعد بن وقاص کہتے ہیں امی جان میں نے محمد سے افضل اللہ کے بعد میں نے کسی کو پایا ہی نہیں ہے، اور اس سے بہتر میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور ماں کہتی بیٹا اس دین کو چھوڑ دو، میرے دین میں آ جاؤ۔ بولا امی جان میں نے کلمہ تو یہاں سے پڑھا ہے، یہاں سے صرف نہیں، میں نے یہاں سے پڑھ لیا ہے۔ بولا بیٹا اگر تو پلٹی نہیں ہوتا ہے تو تمہاری ماں بھوک ہڑتال کرے گی۔ بھوک ہڑتال کر دی، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جا کر لیٹ گئی، کھانا بند ہے۔ ایک دن کھانا بند، 2 دن کھانا بند، 3 دن کھانا بند۔ حضرت سعد بن وقاص کی ماں کھانا بند کر دی، دانا پانی سب بند۔ لوگ دیکھنے لگے یہ سعد بن وقاص تو اقلوتا بیٹا ہے، اس کی ماں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں رکھ کر جان دے دے گی۔ سعد بن وقاص سے لوگوں نے کہا سعد جا اپنی ماں کو راضی کر لو، جاؤ اپنی ماں کو راضی کر لو، کیونکہ اگر تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی تو لوگ تمہاری منہ پر تھوکیں گے، کہیں گے یہ غدار بیٹا ہے جنہوں نے اپنی ماں کی جان لے لی۔ جاؤ سعد اپنی ماں کو منا لو، پیار سے بولیے جا اپنی ماں کو منا لو۔ سعد بن وقاص گئے، کہنے لگے امی جان بھوک ہڑتال چھوڑ دے، امی جان بھوک ہڑتال چھوڑ دے۔ وہ کہتی ہے بیٹا دین محمدی کو چھوڑ دے، اپنی جد پر اٹل رہی۔ سرکار کی بارگاہ میں حضرت سعد بن وقاص نبی کی بارگاہ میں چلے گئے، نبی کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں مجھ سے خوب پیار کرتی تھی، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میری ماں مجھ سے خوب پیار کرتی تھی، یا نبی اللہ میری ماں، میں ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں، یا رسول اللہ دنیا کی ساری دولت اگر ماں کے قدموں پر نثار کرنے کی ضرورت پڑے تو میں سب نثار کر دوں گا، یا رسول اللہ میں ساری دولت کو ماں کے قدموں پر نچھاور کر دوں گا، لیکن ماں کی محبت کو نہیں چھوڑتا۔ لیکن یا رسول اللہ یہ تو آپ کی محبت کی بات ہے، یا رسول اللہ آپ کی محبت کی بات ہے، دین اسلام کی محبت کی بات ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہیں میری ماں دنیا سے اگر چلی گئی تو بروز محشر میں میرا مواخذہ تو نہ ہوگا، بروز محشر میں پکڑا تو نہیں جاؤں گا، بروز محشر میں پوچھ تاچھ تو نہیں ہوگی۔ اتنا کہنا تھا، سرکار کی بارگاہ میں سرکار خاموش ہیں، سرکار کی بارگاہ میں سعد بن وقاص گریہ وزاری کر رہے ہیں، آنکھیں برس رہی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں، میری ماں مجھ سے خوب پیار کرتی تھی، یا رسول اللہ میری ماں مجھ سے خوب پیار کرتی تھی اور میں بھی اپنی ماں سے خوب پیار کرتا تھا، لیکن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جب سے میں آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہوں مشرف با اسلام ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ میری ماں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں لیٹ جایا کرتی ہے، یا رسول اللہ اگر میری ماں دنیا سے چلی گئی تو بروز محشر میں پکڑا تو نہیں جاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا، سرکار کی بارگاہ میں حضرت جبریل امی آ گئے، آیت کریمہ لے کر چلے آئے، سورہ لقمان کی آیت ہے، پارہ نمبر 21 میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِن جَهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ ماں باپ اگر کافر و مشرک ہو، ماں باپ اگر بد عقیدہ ہو تو ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، ماں باپ اگر مشرک ہو کافرہ ہو تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اسلام میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آیت کریمہ بھی نازل ہو گئی، لیکن ماں باپ کافر و مشرک بھی ہو تو بھی ماں باپ کو کھانا پینا دینا ہوگا، ماں باپ کو رہنے کا گھر دینا ہوگا، بھلے کافر ہو، ماں کافرہ ہو، باپ بھی کافر ہو، اسلام میں اس کی بات تو نہیں مانی جائے گی، مگر کھانا آپ کے ذمہ میں ہے۔
اگر آپ کا پڑوسی کافر ہے تو اس کو بھی کھانا دینا ہوگا، وہ بھوکا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص کی شان میں آیت نازل جب ہو گئی تو سعد بن وقاص وہاں سے نبی کی بارگاہ سے نکلتے ہیں اور ماں کے پاس جاتے ہیں، اور ماں کے پاس کیا کہتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ صفحہ نمبر ضیاء النبی میں، ضیاء النبی صفحہ نمبر 235 میں موجود ہے، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں، حضرت سعد بن وقاص ماں کی بارگاہ میں کہتے ہیں، اے میری امی جان سن لے، انہا مقصد یومن و لیلتن لا تاکلو ولا تشربو فاسبحت وقد خمدت، ثم مقصد یومن و لیلتن لا تاکلو ولا تشربو۔ قال سعد فلما رأيت ذلك قلت لها تعلمين والله يا امه لو كان لك مئة نفس تخرج نفسا نفسا ما تركت دين محمد فقد ما تركت دين محمد فقل ان شئت او لا تاكلي فلما رأت ذلك اکلا۔ انہا مقصد یومن و لیلتن لا تاکلو ولا تشربو فاسبحت وقد خمدت، ثم مقصد یومن و لیلتن لا تاکلو ولا تشربو۔ قال سعد فلما رأيت ذلك قلت لها تعلمين والله يا امه لو كان لك مئة نفس تخرج نفسا نفسا ما تركت دين محمد فقل ان شئت ولا تاكلي۔ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں، اے میری امی جان سن لے، میں نے کلمہ نبی کا دل سے پڑھ لیا ہے، اور اے میری امی جان میں نے کلمہ نبی کا دل سے پڑھ لیا ہے، یہ میری امی جان سن لے، اب تم کھاؤ یا مت کھاؤ، آیت کریمہ تو نازل میرے شان میں ہو گئی ہے، اب تم کھاؤ یا نہ کھاؤ، پانی پیو یا مت پیو، اے میری امی جان تعلمین واللہ یا امہ، اے میری امی جان اگر تمہارے جیسی 100 جانیں بھی ہو اور میری نظروں کے سامنے اگر قربان ہوتی چلی جائے تو میں قربان ہونا پسند کروں گا، مگر اے میری امی جان دین اسلام کو میں کبھی چھوڑ نہیں سکتا، نبی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور دوسری حدیث میں تعلمین واللہ یا امہ لو کانا لکے میں تو نفس تخرج نفسا نفسا، ایک اس میں ہے، فرماتے ہیں کہ اے میری امی جان سن لے، نبی سے نبی ہمارے اتنے پیارے ہیں، پیار سے بولیے نبی اتنے پیارے ہیں کیونکہ جان ہے تو نبی کے صدقے میں ہے، جہان ہے تو نبی کے صدقے میں ہے، نبی کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اے میری امی جان اگر تمہارے جیسی، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ محبت کسے ہونی چاہیے؟ اللہ سے، اس کے بعد رسول اللہ سے، اس کے بعد ماں باپ سے، ہے نا، اللہ اس کے رسول کے بعد۔ سعد بن وقاص کہتے ہیں امی جان تمہارے جیسی 1000 جانیں بھی قربان ہو جائے تو میں جانا پسند کروں گا، مگر اے میری امی جان نبی کے دین کو میں کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا، نہ نبی کے دین کو چھوڑ سکتا ہوں نہ آقا کو میں چھوڑ سکتا ہوں۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔